السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آپ سارے بہت ہی اچھی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہر چیز جو ہے وہ بڑے پراپر وے میں آپ کی جاری ہوگی. تو آپ لوگ جو ہے وہ میرا چینل ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے آپ اس کو وزٹ کرتے رہا کریں. اس میں آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ویڈیوز ہوتی ہیں، اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو آئی ٹی سے ریلیونٹ ہیں اور آئی ٹی سے ریلیونٹ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، اور یا وہ کچھ لرن کرنا چاہ رہے ہیں اور لرننگ میں ان کے پاس کوئی ٹوٹل ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیچر یا ٹیوٹر کو افورڈ کر سکیں. تو وہ میرے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی لیکچرز ہیں جو میں ڈفرینٹ کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کرتا ہوں، اور ہم پھر اس کی ایک ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے بھی کام آ سکے. تو اگر آپ اس کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور کہتے ہیں کہ بیل آئیکن پہ بھی کلک کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آ سکیں. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 7 ہے. تو اس میں نے پہلے ٹولز کروائے اور کچھ ٹولز کی ویڈیوز ڈفرینٹ ٹولز کی ڈفرینٹ طرح سے ویڈیوز بنائیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ہیں. آج جو ہے اس میں ہم نے ٹیکسٹ ٹول دیکھنا ہے. ہم ایک ایڈ بنانے جا رہے ہیں، ایک ایڈورٹائزمنٹ بنائیں گے، ایک چھوٹا سا پمفلٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ڈیزائن کارڈ بھی ڈیزائن کریں گے اسی سے. تو اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویب ڈیزائننگ کیسے میں جو ہے اس میں کرتے ہیں. تو اس لیکچر میں اگر آپ اس کو پراپر ویو کریں گے اور ٹینشن سے دیکھیں گے تو آپ جو ہے وہ سیکھ لیں گے. اور میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ٹیوٹوریل دیکھ رہے ہوں، کوئی بھی آپ کام کرنے کا میتھڈ دیکھ رہے ہوں، تو اس کو ساتھ پرفارم کیا کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکل کیا کریں. یو کانٹ لرن انٹل یو ڈو پریکٹیکل. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو یہ جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. تو آئیے چلتے ہیں. ہمارے پاس جو کنٹینٹ ہے وہ میرے پاس یو ایس بی میں ہے. میں آپ کے سامنے یو ایس بی اوپن کرتا ہوں. تو یو ایس بی میں جو میرے پاس کنٹینٹ آ رہا ہے وہ اس میں میرے پاس وزٹنگ کارڈ کے نام سے یہ میری فائل ہے. اسے میں ادھر سے کاپی کر کے ڈیسک ٹاپ پہ پلیس کر دیتا ہوں، اور پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو اوپن بھی کر لیتا ہوں. اب فوٹو شاپ میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے سائز سیٹ کرنا ہے کہ میں نے جو پمفلٹ یا بروشر بنانا ہے تو اس کا سائز کیا ہونا چاہیے. کنٹرول این جو ہے وہ نیو فائل کے لیے ہوتا ہے. تو نئی فائل آپ لینے کے لیے کنٹرول این پریس کریں. جیسے ہی کنٹرول این آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے. فوٹو شاپ ویسے تو 2-3 جی ریم پہ بھی چل جاتا ہے، جی بی ریم پہ، لیکن آپ نے منیمم 8 جی بی ریم اگر آپ کریں گے تو آپ کو یو ول انجوائے دیٹ وین یو ول ورک آن دیٹ. تو یہ میرے پاس جو ہے میں نے بروشر لے لیا ہے، لیٹر سائز ہے. میں اس کی فوٹو کاپی کروا سکوں یا پرنٹر سے سمپل نکلوا سکوں. تو میں اس لیے اس کو ایک سائز جو ہے آل اوور دا ورلڈ میں نے وہی سائز لیا ہے. تو یہ میرے پاس وہ پیج آ گیا ہے. اس کی یہ لیئر میرے پاس آ گئی ہے بیک گراؤنڈ کے نام سے. اب اس لیئر پہ ابھی میں کوئی کام نہیں کر رہا، اس لیئر کو میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لیئر جو ہے اس کو میں موو ٹول یوز کروں تو اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ موو نہ ہو. تو اس کے لیے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں. لاک کرنے کے بعد اب میں یہاں آتا ہوں. تو سب سے پہلے میرے پاس ایک اسکیچ ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کیسے ڈیزائن ہو سکتی ہے. تو یہاں جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے ایم ایس کمپوزیشن جو تھا کمپوزنگ لکھنا تھا تو انہوں نے کمپوزٹنگ کر دی ہے. تو اس کو بھی ہم اسپیلنگ سیٹ کر لیتے ہیں. کمپوزیشن STION کمپوزیشن. تو کمپوزیشن جو ہے کمپوزنگ جو ہے اس کے ڈفرینٹ اسپیلنگ ہوتے ہیں، کمپوزیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ یہ نہیں رکھیں گے ایم ایس کمپوزنگ. تو ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ رکھیں گے اس طرح سے جیسے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ان کو دیکھتے ہی پتا چلے کہ یہ کوئی کمپوزنگ سینٹر ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اردو میں ہی ٹائپ کریں کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک لوکل اور ایک ایسی جگہ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ کام آ سکے. تو ہم اسی کو کنٹرول سی کر کے اوپر لے آتے ہیں، کنٹرول وی کرتے ہیں، اور ایم ایس کمپوزنگ کو ایم ایس کمپوزنگ سینٹر ہم کر دیتے ہیں. تو میرے پاس اردو ہے تو میں اس کو اردو میں کرنے کے لیے ونڈو اور شفٹ سینٹر جو ہے اس سے میں اس کو کر لیتا ہوں کمپوزنگ سینٹر. سینٹر جو ہے وہ میرے پاس
یہ میرے پاس سینٹر آ گیا، کمپوزنگ سینٹر. تو کمپوزنگ اس کو اگر میں اردو میں کروں تو یہ میرے پاس آ جائے گا، سوری اس کو جو ہے وہ میں اردو میں بھی کر لیتا ہوں، انگلش میں بھی کر لیتا ہوں، تاکہ یہ میرے پاس MS کمپوزنگ سینٹر. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کنٹینٹ آ گیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیں گے. تو ابھی آئیے چلتے ہیں فوٹو شاپ پہ. تو یہ میرے پاس سیم اسی سائز کا پیج ہے. تو اس کو سب سے پہلے میں اس کی کوئی کلر اسکیم میرے پاس مائنڈ میں ہونی چاہیے، یا میں کسی ایڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کو کر سکتا ہوں. تو میں کیا کروں گا، میں ادھر سے سب سے پہلے ایک شیپ لوں گا، کوئی بھی شیپ، ریکٹینگولر شیپ ہے، یا میں یہاں سے میرے پاس شیپس آ جاتی ہیں. جب میں شیپ پہ کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس یو سے آتی ہیں. تو یہاں سے میرے پاس بہت ساری شیپس ہیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. یہاں سے میں اپنی مرضی کی جو شیپ ہے اسے میں لے کے ادھر جو ہے وہ کر رہا ہوں، تاکہ جو بھی اس کو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ کمپوزنگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو. آئی تھنک سو کہ میں یہ والا بینر یوز کر لیتا ہوں یا پھر یہ والا کر لیتا ہوں. چلیں ہم یہ والا کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ پیج کے اس طرح سے MS کمپوزنگ سینٹر جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں. اب جیسے ہی میں نے اسے کیا ہے تو یہ اوپر اس کی پراپرٹیز آ گئی ہیں، اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو اس پراپرٹیز میں یہ جو ہے یہ اسٹروک ہے. اسٹروک آپ نن کر دیں تو آپ کے پاس سمپل آ جائے گا، اور اگر آپ اسٹروک لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی کلر لگائیں گے تو وہ ایز اے اسٹروک جو ہے وہ یوز ہو جائے گا. تو میں اس کو جو ہے وہ میرون ٹائپ کلر میں بناؤں گا اس میں. اور یہاں سے اس کی اسٹروک کا سائز ہے، اس کو آپ کم کر دیں گے تو یہ اسٹروک کا سائز جو ہے وہ کم ہو گیا. اور یہیں سے میں اس کا جو ہے فل جو ہے اس کو میں چینج کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ فل کرنے سے تو کلر آپ نے وہ لینے ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ ہو اس کو. تو میں اس کو اس طرح سے لے رہا ہوں. تو یہ میرے پاس آ گیا. میں اس کو میں نو فل کر دوں تب بھی وائٹ آ جائے گا. تو یہ میرے پاس ایک شیپ آ گئی. اب اس شیپ میں جو ہے میں نے کیونکہ کچھ رائٹ کرنا ہے MS کمپوزنگ سینٹر، تو میں ادھر بھی رائٹ کر سکتا ہوں، اردو اور انگلش دونوں کر سکتا ہوں. تو یہ میں نے اس کا مارجن اپنی طرف سے سیٹ کر لیا ہے. یہاں سے آپ وہ لائن لیں گے جہاں سے آپ مارجن اس کا سیٹ کر سکتے ہیں، کتنے پکسل آپ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں بھی آپ کے پاس یہ آ رہے تھے 0.34، تو یہاں بھی آپ جو ہے وہ 0.34 پہ لے جائیں. مینس کہ ادھر سے 0.34 ہے تو ادھر جو ہے 8.5 ہے، تو یہ 8.2 پہ آلموسٹ یہ وہی آ گیا. تو اب یہ جو ہے اسے میں ماؤس سے بھی اسے میں کر سکتا ہوں، اور میں ایرو کی سے بھی اسے سیٹنگ کر سکتا ہوں. تو اب میں اس میں ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں، تو ٹیکسٹ کے لیے میں نیو لیئر لے لیتا ہوں، اور یہاں سے اب مجھے ٹی سے جو ہے وہ ٹیکسٹ لینا پڑے گا. تو یہ میرے پاس آ گیا ٹیکسٹ. تو MS کمپوزنگ سینٹر جو ہے وہ میں اسے ادھر ٹائپ کرتا ہوں. اب میں جیسے اس کو ٹائپ کروں گا تو آپ کے پاس یہ جو ہے ادھر ٹائپ ہو جائے گا. تو اس کے لیے مجھے ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کرنا پڑے گا. تو ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کر لی ہے، میرے پاس آ بھی گیا ہے. تو یہاں جو ہے میں اس کو ٹائپ کرتا ہوں. یہاں سے میں اس کا پکسل سیٹ کر لوں گا، کتنے پکسل مجھے اس کے چاہیے. سائز میرے پاس 100 پکسل لکھا ہوا ہے. پوائنٹ ہوں گے تو پوائنٹ میں بھی آ سکتا ہے. یہاں سے میں اس کا کلر سلیکٹ کر لوں گا کہ میں نے کون سے کلر میں کرنا ہے. تو میں اسی کلر میں ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ٹائپ کروں گا. اور یہاں سے میں اس کا سٹائل، کون سے سٹائل میں، آپ پہلے بھی اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جب اس کو ٹائپ کر لیں، ٹائپ کر کے اس کو سلیکٹ کریں ٹیکسٹ کو جیسے MS ورڈ میں کرتے ہیں، پھر آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا سسٹم سلو ہے کیونکہ میرے پاس ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ سافٹ ویئر جو اس ٹائم اوپن ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈیلے لے رہا ہے. تو یہ میرے پاس آ گیا. تو میں ادھر وہی MS کمپوزنگ میں کاپی پیسٹ بھی کر سکتا ہوں. تو میں یہاں سے جو ہے اس کو کاپی پیسٹ کر رہا ہوں. کاپی پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس کیونکہ 600 پکسل ہے اس لیے اس کا سائز بہت زیادہ آ گیا. تو اس کو جو ہے وہ میں 36 پکسل. تو یہ میرے پاس MS کمپوزنگ آ گیا. لیکن کیونکہ یہ بہت ہی، اگر میں اس کو زوم کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی منیمم سائز میں ہو گیا اور یہ نظر بھی نہیں آ رہا. اور جب میں اس کو پرنٹ کروں گا تو یہ اس طرح سے یہ تو ادھر آ سکتا ہے جس طرح سے میں نے اس کے یہ ہو گئی. تو میں اس کو ادھر کرنے کی بجائے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے
آئے کہ یہ پراپر اس میں نظر آئے. تو اب اس کو جو ہے وہ 2 یا 3 میتھڈز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اب آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیزائننگ اپنی پرپز کے لیے اپنے حساب سے کرنی ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کس طرح سے کریں گے اس کو, یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے وہ سائز یہاں تک میں اس کا جو ہے وہ لے آیا ہوں تاکہ یہ جو ہے میرے پاس ایک اسٹائلش وے میں آ گیا. تو یہ ایم ایس کمپوزنگ سینٹر میں اپلائی کرتا ہوں, یہ میں ادھر ہی پڑا رہنے دیتا ہوں. میں ٹیکسٹ ٹول میں کس طرح کا ٹیکسٹ لیتا ہوں, میں ورٹیکل ٹیکسٹ لیتا ہوں. تو یہاں جو ہے وہ میں ایم ایس کمپوزنگ یہ میں لگا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ اب جو ہے میرے پاس اب کیونکہ ایم ایس کمپوزنگ جو ہے وہ اس طرح سے میں اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس سائز جو ہے وہ آ گیا ہے. اب یہ جیسے ہی میرے پاس سائز آیا ہے تو اس میں یہ میرے پاس ایم ایس کمپوزنگ ہے. تو اس کو اگر یہ دیکھیں میں اس کو ورٹیکلی بھی موو کروا سکتا ہوں, اس کو میں ہوریزینٹل بھی موو کروا سکتا ہوں. تو یہ میرے پاس ایم ایس کمپوزنگ سینٹر آ گیا. اب اس کو میں موو کروانا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں کسی بھی طرح سے اس کو موو کروا سکتا ہوں. تو یہ ایم ایس کمپوزنگ سینٹر. اب اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو یہ اس والی سائڈ پہ اچھا نہیں لگ رہا, تو میں اس کو جو ہے وہ ادھر سے سلیکٹ کیا اور میں نے اس کو جو ہے وہ اس جگہ پہ پلیس کر دیا. تو اس طرح سے آپ اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ, کیونکہ جب آپ نے ایک سے زیادہ لیئر سلیکٹ کر لی ہیں تو یہ اب آپ کے پاس ایم ایس کمپوزنگ سینٹر آ گیا. اور یہ والا میں اس کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہوں اور اس کو میں آف بھی کر رہا ہوں ادھر سے. اسی طرح آپ کے پاس اردو ٹائپنگ ہے تو یہی جو ہے اردو ایم ایس کمپوزنگ سینٹر میں سے کاپی کر لیتا ہوں. کاپی کرتے ہوئے تھوڑا سا اس میں ایشو آتا ہے, کنٹرول سی, اور یہاں جو ہے میں دوبارہ ٹیکسٹ ٹول لیتا ہوں اور اس ٹول کو میں یہ والا جو ہے وہ میں لیتا ہوں اس کو یہاں سے ہوریزینٹل. تو اب جو ہے وہ ایم ایس اگر میں اسے زوم کروں تو اس کا الف جو ہے وہ کم ہے. تو شفٹ ونڈو سے میں اس کو ایم ایس جو ہے وہ کر لیتے ہیں اس کو, اور یہ اس والی سائڈ پہ آ رہا ہے. تو اس کو اگر میں ادھر کر کے اے کروں گا تو بھی یہ ادھر آ رہا ہے, تو ادھر ہی کر کے اس کو تو یہ تھوڑا سا اسے ایم ایس کمپوزنگ سینٹر. چلیں اس کو جو ہے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں, اسے لانا ہے ہم نے ادھر, لیکن پہلے اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ کر لیں پھر ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ میرے پاس اس طرح سے ٹیکسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب میں اس کو دوبارہ سے زوم آؤٹ کر کے یہ دیکھیں میں نے اس پہ کوئی اتنا بھی کوئی ورک نہیں کیا, میں نے صرف ایک شیپ اس میں لگائی ہے. تو اب اس کے بعد میں اسی کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے لے کے آتا ہوں. اب میرے پاس انہوں نے جو اگلا کنٹینٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ بک رائٹنگ ہے, پیپر رائٹنگ ہے, اور یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں. تو اس کو جو ہے وہ میں ٹیکسٹ ٹول میں یا تو میں اس کو پورے کو لے آتا ہوں اسی طرح سے, تو یہ میرے پاس ایک لائن شیپ میں آ جائے گی, یا پھر اس کو جو ہے وہ میں اس طرح سے. اب میرے پاس ٹیکسٹ آ گیا ہے تو اسی ٹیکسٹ کو میں یہاں سے اس کی سیٹنگز کر لیتا ہوں 48, اور یہ کیونکہ میں لیفٹ سائڈ کیا ہوا تھا اس لیے یہ ادھر کو اس کی سیٹنگز ہو چکی ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ رائٹ کر لیں گے تو یہ رائٹ سائڈ پہ ساری چیزیں اس کی آ جائیں. تو اب اس کو دوبارہ کرتے ہیں ہم, تو یہ سیٹنگ اس کی ہو چکی ہیں. تو اب اس کو میں یہاں سے یہاں لاتا ہوں, اور اس کا جو ہے کلر وہ میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں سے میں اس کا کلر جو ہے وہ بلیکش یا اس طرح سے. اب اس کا جو ہے وہ سائز بھی ہم انکریز کریں گے, تو یہ سائز جو ہے یہ آپ کے پاس آ گیا. اب یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ لائنز آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل پاس ہیں, تو ان میں ڈسٹنس ہونا چاہیے. تو اب یہاں سے جو ہے اس کی لائنز میں آپ ڈسٹنس ایڈ کر دیں, یہ 70, تو میں اس کو 200 جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ سیپریٹ آ گئی ہیں. سیپریٹ آنے کے بعد میں ان کا سائز فردر میں ادھر اسے یہ جو ہے وہ 100 پکسل کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس سائز اس طرح سے آ گیا. اب کیونکہ یہ ادھر آ رہا ہے تو میں یہ جو ہے انٹری ٹیسٹ میکنگ, اور یہ جو ہے میں اس کو اس طرح سے اس کو میں سیٹنگ کر رہا ہوں. اس کو آپ سیپریٹ بھی لکھ سکتے ہیں, ہر لیئر پہ آپ اس ٹیکسٹ کو الگ بھی لکھ سکتے ہیں, کیونکہ میرا جو ہے
وہ سیپریٹ چیز تھی، اور یہ والا جو ہے یہ مجھے ٹیکسٹ ابھی نہیں چاہیے. ابھی یہ میرے پاس صرف اتنا جو ہے وہ ٹیکسٹ مجھے چاہیے. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ اسٹوڈینٹس آ چکا ہے. اب یہ میں نے اس کو یہاں اس کی میں نے یہ سیٹنگز کر دی ہیں، اور یہاں سے میں اس کو بولڈ کر رہا ہوں، تھوڑا سا بولڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے پرومیننٹ ہو جائے. تو یہاں سے میں اس کا سائز یا اس کا میں سٹائل بھی اگین اس کا سٹائل میں چینج کر لیتا ہوں. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح کا فونٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیں گے. تو یہ میرے پاس ڈفرینٹ فونٹس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک سو یہ والا بیٹر ہے. تو اب جب بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ تو 2 سے 3 کلر اسکیم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو وائٹ کلر میں لے آتا ہوں، بالفرض میں اسے وائٹ میں لے آیا ہوں. یہ دیکھیں سپوز کریں تو اب میں اس کو جو ہے وہ اسٹروک بھی دے سکتا. میں ادھر ڈبل کلک کروں گا اپنی لیئر پہ، تو یہاں سے میں اس کو اسٹروک دے دوں گا. تو یہ دیکھیں وہی اسٹروک جو ہم اس کو اس میں بلیک میں لے آتے ہیں اسے اسٹروک کو. تو اب یہ میرے پاس اب اسٹروک کا سائز انکریز کر سکتے ہیں آپ. تو یہ میرے پاس دیکھیں ایک اس فارم میں یہ ٹیکسٹ آ گیا. اب اس میں یہ ہے کہ میں نے اس کو سیٹنگ تو اس کی کر لی. اب یہ دیکھیں پرومیننٹ ہو گیا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ ابھی میں نے کوئی نہیں سیٹ کیا. یہاں سے میں دوبارہ جو ہے وہ شیپ ٹول لیتا ہوں. تو شیپ ٹول میں میرے پاس جو ہے وہ کوئی بھی ایک اس طرح سے جو اس کو ہائی لائٹ کر سکے یا بلٹ ٹائپ یا کچھ اس طرح سے جس سے لوگ اس کو دیکھ سکیں. یہ ساری جو لائنز ہیں وہ سیپریٹ ہیں. تو یہ میرے پاس بہت ساری شیپس ہیں. میں ان میں سے کوئی بھی ایک شیپ جو ہے وہ لے کے اس کو میں ڈرا کر لیتا ہوں. تو میں یہ والی شیپ جو ہے اس والی سائڈ کو تو اس کو اس سائز میں لے آتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اس کو مطلب یہ میرے پاس اور یہ یلو کلر میں ہے اس لیے یہ ہمیں پرومیننٹ نہیں لگ رہی. تو میں اس کا یہاں سے ڈبل کلک کروں گا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہی کلر ہو جائے گا جو ہم چاہ رہے ہیں. اگر بالفرض ایسا نہیں ہو رہا تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈبل کلک کر کے لیئر ماسک میں لے آئیں اور یہاں سے آپ اس کو کلر اوور لے میں لے آئیں تب بھی یہ چینج ہوگا. اور پھر بھی نہیں ہو رہا آپ اس کو سمپل ڈیلیٹ کر لیں اور نئی لیئر نیا جو شیپ ہے اسے آپ یہاں سے ڈرا کریں. ڈرا کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں جو اسٹروک ہے یہ چینج نہیں ہوتا، جو مین کلر ہے یہ چینج ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں میرے پاس آ گیا. اب یہاں سے اگر میں دوبارہ کلر کروں گا تو یہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب میں دوبارہ اس کو کروں گا تو یہ اسی سے پوائنٹ میں آ جائے گا. اب اس کا جو اسٹروک تھا وہ بھی آپ میں یہ رکھنا چاہ رہے ہیں جو کلر آپ کے پاس آ گیا. تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے سیم کلر جو ہے وہ پک کر لیں. تو یہ اب آپ کے پاس آ گیا. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ شیپ بھی آ چکی ہے. اب یہ دیکھیں ہم اس شیپ پہ جاتے ہیں تو یہ میرے پاس شیپ ہے. اب سیم اس طرح کی میرے پاس کتنی شیپ مجھے چاہیے 1 2 3 4 5 6. تو یہ 6 کو میں کنٹرول جے کر لوں گا اور یہ میرے پاس 6 جو ہیں وہ آ جائیں گے. اس کو میں ماؤس سے بھی جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہوں اپنی پلیس پہ، اور اس کو جو ہے وہ میں ایرو اسپیس سے بھی اپنی اس کو وہ جو ہے میں اس کو کی سے بھی اسے اپنی پلیس پہ لے کے آ سکتا ہوں. سمجھ آ رہی؟ اچھا، اس کے بعد ہم اس کو کنٹرول جے دوبارہ کرتے ہیں. اس طرح میں اس کو کنٹرول جے سے یہ جو ہے وہ کاپی ہو رہی ہے. تو اس کو میں اس طرح سے مینس کہ یہ تھوڑا سا اب یہ میرے پاس آ گئی ہیں. تو میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں. اپلائی کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں مجھے ایک اور چاہیے کنٹرول. میں اسی کو دوبارہ سے سلیکٹ کر کے کنٹرول جے کر لیتا ہوں. اس کو بھی میں موو کرواتا ہوں تو وہ پہلے جو ہے وہ صحیح سے اب یہ میرے پاس آ گئے کیونکہ ان کا تینوں جو لائنز ہیں ان کی اسپیسنگ بھی سیم ہے. تو میں کنٹرول جے کر کے میں نے تینوں کو 3 لیئرز کی اگین کاپی کر لی ہے. اس کو سلیکٹ کر کے تو میں ان 3 لیئرز کو جو میں نے کاپی کی ہے اس کو میں ایسے ہی جو ہے وہ لے آتا ہوں. تو یہ دیکھیں میرے پاس اس طرح سے یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کتنا ایفیشینٹ وے میں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس اتنا سا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. اب اس ڈیزائن کے بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کے پیچھے کوئی کلر دینا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ مزید پرومیننٹ ہو جائے یا کوئی کلر سکیم آپ اس کی چاہ رہے ہیں. اب آپ اس کو کیا کریں، آپ اس کو کلک کر کے آپ یہاں سے اس کی جو ہے وہ بھی اسپیسنگ سیٹ کر لیں تاکہ آپ کا جو ہے ٹیکسٹ وہ پراپر آ جائے اور پراپر میتھڈ میں. اب یہاں سے بھی اس کو
جو ہے وہ اس کا سائز اگر ادھر سے شفٹ اور ایرو سے کریں گے تو بھی اس کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا اور یہ آپ کو بالکل اس کے پکسل جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے. اب یہ میرے پاس آ گیا تو میں چاہ رہا ہوں میں اس کو تھوڑا سا اس والے باکس کو بھی میں موو کروا لوں. تو یہ میرے پاس موو ہو گیا اور یہاں سے میں اس کو انٹر کر رہا ہوں. تو یہ میرے اب یہاں میں اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی لیئر میں کوئی دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیزائن آ جائے تو یہاں سے میں دوبارہ کوئی شیپ لے لیتا ہوں. یہی ریکٹینگل جو ہے میں اسے ادھر جو ہے وہ میں نے بیک گراؤنڈ پہ اس کو پٹ کر دیا ہے, لگا دیا اسے میں نے. اور یہ دیکھیں اس کو بھی انہوں نے اسٹروک اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ اب میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں جس میں یہ جو میں نے لکھا ہوا ٹیکسٹ یہ پرومیننٹ ہو جائے. باقی جو ہے وہ مجھے اس سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ ڈیزائن بناتے ہوئے پہلے کلر سکیم سیٹ کر لینی ہے ورنہ اس طرح سے آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی. کوئی سیمپل آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے وہ ایزی ہو سکتا ہے. تو یہ میں اس کا اسٹروک جو ہے وہ آف کر رہا ہوں. تو یہ میرے پاس باکس آ چکا ہے. اب اسی باکس کو میں کنٹرول پریس کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس طرح سے سیٹ کروں گا کہ یہ اب تھوڑا سا اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور آپ بھی دیکھیں گے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ کس طرح سے چینج ہو چکی ہے. اب یہ دیکھیں اب اگر آپ لوگ غور کریں تھوڑا سا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے جو سب سے پہلے یہ لگائی تھی شیپس لگائی تھی پرومیننٹ کرنے کے لیے بلٹس کے لیے تو وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں. تو ان کا کلر اب وہ اتنا پرومیننٹ نہیں رہا جتنا ہمیں چاہیے تھا. تو میں اس شیپ پہ جاتا ہوں, میں ان ساری شیپس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ شیپ یہ میں پہلے آف کر کے چیک کر لوں گا. یہ میرے پاس ہے, میں اسے شفٹ سے میں نے اسے سلیکٹ کلک کیا, پھر میں نے شفٹ کلک کیا اور جدھر یہ ختم ہو رہی ہے میں نے ان کو ایک گروپ کر لیا. اب یہ دیکھیں یہ ساری میرے پاس ایک گروپ میں آ گئی ہیں. گروپ میں آنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کلر دے سکتے ہیں. کون سا کلر اوور لے آپ دیں گے تو یہ آپ کے پاس اب یہ دیکھیں ڈیزائن میں آپ کے پاس چینجز آ چکی ہیں. تو اب یہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پرومیننٹ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ والا جو ہے ٹیکسٹ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو پھر کسی اور ویڈیو میں جو ہے وہ کروا دوں گا. تو اب یہ میرے پاس اس طرح سے اسی طرح میرے پاس دوسرا ٹیکسٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. انہوں نے جو کیا ہے وہ انہوں نے یہ میرے پاس سیم ہے, انہوں نے اردو میں اس کو صرف ٹائپ کیا ہوا ہے. تو یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہوگا بٹ میں اسے جو ہے وہ ادھر اسی طرح سے پلیس کر دیتا ہوں. جب ایسے میں نے پلیس کیا ہے کاپی پیسٹ کیا ہے تو یہ کلر جو ہے اب میں یہ والا کلر یہاں لوں گا. تو یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ میں اگر ایسے کروں کہ یہ میرے پاس کنٹرول زی ہے اور اس سارے کو میں کنٹرول اے کرنے کے بعد میں اس سائڈ پہ لے جاتا ہوں کیونکہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس میں ہے اردو ٹائپنگ میں ہے. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اردو ٹائپنگ میں ٹیکسٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. اب یہ کتابیں لکھوائیں بینرز بنوائیں تو یہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہیں یہ اب بلٹس بنانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اب اسی کو انہوں نے اردو میں کر دی ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ اس کو یہ تھوڑا سا آپ کو صرف انٹر کرنا ہوگا تاکہ یہ اس طرح سے آ جائیں. پر ڈیٹا بیس اسکول ریکارڈ پر کام کروائیں. تو یہ میرے پاس اس طرح سے آ گیا. اب اسی کو جو ہے اب مجھے اس کے لیے مزید پرومیننٹ اس کو اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے پاس اس طرح سے ہی ہے. اچھا جی, اب یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر جو ہے ہم اسی کو دوبارہ تھوڑا سا چینج کریں تو میں آپ کو کچھ اس میں ایک نیا سٹائل اس کو کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ میں ٹیکسٹ کو جو ہے وہ میں نے یہ کر دی ہے. اگر یہ ٹیکسٹ اب یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ یہ ہو گیا. اب اس کا اسٹروک جو ہے اگر میں وائٹ کر دوں تو دین یو ول سی وٹ ول ہیپن. تو یہ دیکھیں اب تھوڑا سا وہ چینج ہو گیا. اب یہ دیکھیں آپ کو یہاں ایک نئے سٹائل سے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ادھر وہ اتنا پرومیننٹ وائٹ جو ہے نہیں ہے جتنا وہ پرومیننٹ ادھر ہو گیا ہے. آئی تھنک سو کہ یہ زیادہ بیٹر ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو اور پھر میں نے کہا تھا کلر سکیم سیم رکھنی ہے تو یہ والا بھی آپ کلر اس کو یہی والا کر دیں
اور یہ ہو گیا میرے پاس. تو یہ کلر سکیم ان کی ریکوائرمنٹ پہ بھی ہوتی ہے, جو لوگ آپ سے کام کروا رہے ہیں لیکن ادھر ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس کو ہم ایک سے زیادہ کلر سکیم میں بھی کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ شیپ میرے پاس آ رہی تھی, میں اسے دوبارہ سے چیک کر لوں. کمپوزنگ سینٹر, ایم ایس کمپوزنگ سینٹر, تو اس کی جو ہے وہ کلر, یہ اس کا کلر میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا کلر اگر نہیں بھی چینج ہو رہا تو آپ اسے جو ہے وہ دوبارہ سے بھی کر سکتے. اچھا, اب یہاں تک جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب نیچے میں نے ان کا نمبر, فون نمبر, اور یہ جو ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس پہ ٹول, شیپ ٹول یوز کیا اور ٹیکسٹ ٹول یوز کیا. تو یہ نمبر بھی آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں. آپ اس کو اگر اس طرح سے لگانا چاہیں تو اس طرح سے بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ سمپل فل اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیں, آپ اس کو یہ اسٹروک نن کر دیں اس کا, اور فل جو ہے وہ آپ اس کو اسی شیپ میں کر دیں. تو اس طرح بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تو یہ اب آپ کے پاس ہے, اگر یہ پورا نہیں آ رہا تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ریڈی ہو چکا ہے, ایم ایس کمپوزنگ سینٹر. تو یہ والا جو تھی شیپ میرے پاس, یہ ابھی صحیح کام نہیں کر رہی, مجھے یہ پسند مینز کہ اچھی نہیں لگی یہ شیپ. تو ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ اس کو کسی اور طرح سے اس میں شیپ میں اس کو لے آئیں, تو یا پھر آپ اس کو ادھر ایسے بھی رہنے دیں. تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے. یہ ڈیزائننگ آپ پہ ہے, آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں, یا وہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ. اب انہوں نے لکھا ہے کہ کالج, اسکول اور پروفیسرز کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ جو ہے میک یور سافٹ کاپی ایز یو وانٹ, تو اپنی مرضی کی جو ہے انہوں نے, ایک یہ ٹیکسٹ ہم سے مس ہو گیا ہے کہ اپنی مرضی کا کام کروائیں. تو اب یہ دیکھیں, یہ اب ہم نے اس کی سیٹنگ ایز اے ڈیزائنر, اب ہم نے خود اس کی سیٹنگ کرنی ہے کہ ہم نے اس والے ٹیکسٹ کو کہاں جو ہے وہ ہم نے پلیس کرنا ہے. تو اب میں اس کو جو ہے وہ, یہ ہمارے پاس گروپ تھا, تو یہ گروپ میں ایسے ہی جو ہے وہ لے آتا ہوں. اگر آپ لوگ کنفیوز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں, آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں باکس میں آ کے. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو. تو یہ جو ہے ایم ایس کمپوزنگ سینٹر, یہ میں اس کا سائز انکریز کر رہا ہوں, سوری. تو یہ جو ہے وہ انٹر کر رہا ہوں. تو اب یہاں سے میں اس کو جی, تو یہ میرے پاس اس طرح سے یہ ڈیزائن ریڈی ہو گیا. اب یہیں میں کوئی اور طرح سے میں کوئی شیپ لیتا ہوں جس میں نے یہ ڈرا کرنا ہے کہ ان کی مرضی کا کام جو ہے نا, آپ اپنی مرضی کا کام کروائیں. تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہو جائے کہ پرومیننٹ ہو جائے. تو آپ اس کو سمپل جو ہے وہ, میرے پاس ادھر ایک شیپ نظر آ رہی تھی, اسے میں ڈرا کر رہا ہوں. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب ہم ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں یا کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں, وہی ٹیکسٹ جو ہم نے بنایا تھا. اب یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے, اس لیے اس کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے, جو مینس کہ جو بھی آپ کوئی اسپیشل چیز دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرومیننٹ ہونا اس کو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے پاس اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار اسکول, یا اس کو فردر آپ یہ کریں, اس کو مزید آپ یہ کریں کہ آپ اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ کو جو ہے کنٹرول ایکس سے میں کٹ کر رہا ہوں, اور یہ جو ہے فار اسکول اینڈ پروفیسرز, اور اسپیشل کے لیے میں ادھر اسپیشل ڈسکاؤنٹ کو میں ادھر لے کے آ رہا ہوں. تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ میں اس کے سائز جو ہے وہ مزید انکریز کر دوں گا. اس کا پہلے 100 تھا تو 150 اس کا سائز
سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جائے گا. اب اسپیشل ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں, اس کو میں تھوڑا سا اس پہ شیڈو کرنا ہے. باہر جا, اس کو اگر تو اس کو آپ انر شیڈو بھی دے سکتے ہیں, انر شیڈو دے سکتے ہیں آپ, اس کو اسٹروک لگا سکتے ہیں, اسٹروک مور دین 1 بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس جو ہے اسٹروک جو ہے وہ اب بلیک میں آ رہا ہے, تو میں اس کا اسٹروک جو ہے وہ وائٹ میں کر رہا ہوں. سوری, اس کا جو ہے وہ میں کلر اوور لے وائٹ میں کر رہا ہوں. یہ دیکھیے گا کلر اوور لے میں اس کا, یا اس کو میں بلیک میں کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا ہمیں نا پرومیننٹ کرنا ہے تاکہ جو دیکھنے والا ہے اسے اس کی سمجھ آ سکے. اس کو جو ہے یہ اسٹروک ہے, تو اب یہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا, بلکہ میں اسے کیا کرتا ہوں, اس کا ہم کلر لے جو ہے وہ وائٹ کر دیتے ہیں اور اس کا اسٹروک جو ہے یا وہ بلیک کر دیتے ہیں یا یہی رہنے دیتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ اب پہلے سے تھوڑا سا بیٹر لگ رہا ہے. تو اس کو آپ اگر اس کا سائز تھوڑا سا آپ یہاں سے بھی اس کو انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس آ گیا اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار کالج, اسکولس اینڈ پروفیسرس. پروفیسرس کے لیے بھی ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یہ لوگ. تو انٹر کر دیں, اپلائی کر دیں. تو پروفیسرس کے لیے آپ کو یہاں ایس جو ہے وہ پٹ کرنا ہوگا, سوری شفٹ, اور یہ جو ہے کیپیٹل ہو گیا. تو اب یہ میرے پاس یہ ایس آ گیا, تو یہ ایس پٹ ہو. تو یہ اب ہمارے پاس آ گیا. اب ان لوگوں نے ہمیں ابھی تک کوئی اپنا فون نمبر یا ایڈریس نہیں دیا, تو ہم کیا کریں گے, یہاں ایڈریس جو ہے وہ پٹ کر دیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں, یہ جو ایم ایس کمپوزنگ ہے, اگر ہم اس کو اور اوپر لے جائیں اور یہ والا جو بینر ہے اس کو سیم ہم اسی طرح سے یہ, اچھا یہ دیکھیں جیسے میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ والی شیپ بار بار سلیکٹ ہو رہی ہے. اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھا تو اسے میں لاک کر دیا. لاک کرنے سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے پراپر اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے. اب یہ جو ہے نیچے شیپ ٹول, یہ میں نے ابھی جو ہم نے شیپ لی تھی یہ والی, تو اس شیپ کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ کون سی ہے. تو اس کو پہلے ہی لاک کیا ہوا ہے, تو اس کو ہم ان لاک کر دیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے گا, تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں اس کو میں یہاں لے آتا ہوں اور یہ تھوڑا سا ٹیکسٹ جو ہے وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ, اور یہ جو ہے وہ میں اس کو یہاں اس طرح سے کر لیتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں میرے پاس وہی ڈیزائن تھا, تو وہی ڈیزائن اب ہم نے کس طرح سے اس کی سیٹنگ کر لی. تو ایم ایس کمپوزنگ سینٹر اس کا, تو جب آپ ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی اب کلر اسکیم کو لیتے ہوئے, ہم اس کلر اسکیم کو لیتے ہیں, ہم کسی اور کلر اسکیم میں بھی اس پوسٹر کو ریڈی کر سکتے ہیں. پہلے میں اس میں آپ کو ریڈی کر کے دکھا دوں, پھر اس کو ہم کس طرح اور کلر اسکیم میں کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ کتابیں اور بینر لکھوائیں, یہ اب یہاں آ چکا ہے. اب ہم نے ان کا جو ہے وہ فون نمبر اور ایڈریس, تو ایڈریس کے لیے میرا خیال ہے کہ مجھے ایک شیپ لینی چاہیے جس میں, یہ بالکل سمپل میتھڈ کروا رہا ہوں, بہت ایزی ہے. یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو اتنا جن کو جو نالج نہیں ہے فوٹو شاپ کا, تو وہ یہاں سے, یہ ہم نے کوئی بھی ایسی بات کام نہیں کیا جو ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑے. ہم نے ہر چیز جو ہے وہ یہیں سے امپورٹ کروائی ہے. تو یہ میرے پاس اسی طرح سے, اس کو میں وائٹ کلر دینا چاہوں گا اور اس کو اسٹروک جو ہے وہ میں نن کرنا چاہوں گا. تو یہ میرے پاس, یہ دیکھیں اس کو زوم کر لیں آپ لوگ, زوم کرنے سے آپ کے پاس یہ اور کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں جو ہے وہ جتنا آپ اس کا فون نمبر اپنے حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا. اب فون نمبر آپ نے دینا ہے, تو فون نمبر جو ہے وہ 030666536668, مینس کہ انہوں نے مجھے فون نمبر نہیں دیا تو میں نے اپنا فون نمبر جو ہے اسے ادھر ٹائپ کیا ہے. تو یہ دیکھیں میں اس کو, اس کا سائز جو ہے وہ 100 کر رہا ہوں تاکہ وہ پرومیننٹ رہے, کیونکہ ہم نے یہ جو آپ کا نمبر ہے یہ پرومیننٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. اگر یہی پرومیننٹ نہیں کیا آپ نے تو پھر آپ سے سال لوگ کانٹیکٹ کیسے کریں گے. تو اس کو مزید پرومیننٹ کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے
جو ہے اب ایک سے زیادہ نمبر ہیں آپ کے پاس تو بھی آپ اپنے حساب سے انہیں سیٹ کر سکتے. اب یہ جو شیپ ہے اس کو بھی میں بیک گراؤنڈ کو بھی میں لاک کر دیا. اب یہاں سے میں اسے نیچے لے کے آ رہا ہوں. اب اگلا نمبر جو ہے وہ میں ڈیش لگا کے بھی لکھ سکتا ہوں. ہاں نام ہم نے ایم ایس کمپوزنگ سینٹر رکھ دیا ہے. اگر کوئی اس کا آنر ہے اپنا نام لکھوانا چاہ رہا ہے ٹائپ کروانا چاہ رہا ہے دین جو ہے ہم اسے لیں گے, ورنہ ہم اس کا ضرورت نہیں ہے. تو میں ادھر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک اور ادھر سے موبائل کا آپشن یا کچھ اس طرح کا آپشن جہاں سے دوبارہ جو ہے وہ میں ان کو ڈریس ہم ان کو دے سکیں تو ڈریس دینا ہے میں یہاں سے اس کا جو ہے وہ یہ بھی لگا سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس اس طرح سے لگانے کے بعد یہ بھی میرے پاس وائٹ ہے, اس کو اس کی سیٹنگز بھی میں تو یہاں جو ہے وہ میں ڈریس دے سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس ڈریس آ گیا کہ جو ہے وہ اسٹریٹ نمبر 112 اور HOUSE ہاؤس نمبر 36 ساہیوال. ہم ساہیوال لکھ دیتے ہیں اس کو. تو یہ ساہیوال میں نے اس کو ساہیوال اور یہاں جو ہے وہ اس کو ری ٹون کر لیں. ساہیوال کا بڑا مشہور ایریا ہے TWON ٹون. تو یہ میرے پاس آ گیا. تو اس طرح سے میں اس کی سیٹنگز جو ہے وہ کر سکتا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس اگر آپ لوگ اس کو زوم آؤٹ کریں تو یہ کافی جو ہے وہ بڑا ہو گیا. اور یہ جو ہمارا فون نمبر تھا یہ اب اس طرح سے. تو اس کو میں کیا کروں گا, پہلے تو میں اسے اٹھا کے اوپر لے کے جا رہا ہوں اتنا کہ میں اسے دوبارہ واپس لے کے آ سکوں. اور یہ جو فون نمبر ہے فون نمبر اور اس کے ساتھ جو ہے آئیکن ہے اسے میں ادھر سلیکشن کرنے کے بعد بالکل جو ہے اسے میں نیچے لے کے آ رہا ہوں. اور یہ جو میں نے ٹیکسٹ لکھا یہ کیونکہ یہ سائز اس کا زیادہ ہے اس کا سائز ہم کم کر دیتے ہیں 100 سے 72 پہ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس آ چکا ہے. تو یہ دو میتھڈ ہیں آپ کے پاس, یا تو آپ اسے بھی سائڈ پہ کر دیں فی الحال اور اسے بالکل نیچے لے آئیں. اور یہ جو آپ کا فون نمبر تھا اور یہ فون نمبر آپ اسے ان دونوں لیئرز کو آپ تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں اس کو میں یہ والا میں آئیکن ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یا کلوز کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا. یہ اس لیے اس پہ اتنا ہم نے ایفرٹ کی کیونکہ ہمارے مائنڈ میں پہلے کوئی ڈیزائن نہیں تھا. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے خود ڈیزائن کیا ہے. تو اس لیے یہ ڈیزائننگ اب اس کو فائل کو جو ہے سیو ایز کر دیں تب بھی سیو ہو جائے گی, سیو فار ویب کر دیں تو بھی سیو ہو جائے گی. تو اسے میں JPG میں جا کے سیو کر رہا ہوں, اسے میں ڈیسک ٹاپ پہ ہی کر رہا ہوں. تو یہ میرے پاس ریڈی ہو چکی ہے. اس کا آپشنز بھی میں دے رہا ہوں. تو اب یہ دیکھیں اگر آپ لوگ تو یہاں یہ ڈیزائن جو ہے وہ میرے پاس ریڈی ہو چکا. اب یہ آپ اس کی پرنٹنگ کروائیں گے تو بالکل اسی طرح سے یہ ہے آئے گا. اچھا تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں نمبر جو ہے اب چینج کرنا تھا. تو آپ کیا کریں, وہ نمبر جو آپ کے پاس آپ اس کا نمبر چینج کر سکتے ہیں. وہ ہم کیسے کریں گے, وہ جب آپ لوگوں کو اگر آپ اس کی PSD سیو کریں گے تو پھر یہ آپ کے پاس ایز اٹ از رہ جائے گا. ہم نے اس کی JPG تو سیو کر لی ہے لیکن ہم نے اس کی جو ہے وہ کمپوزیشن, تو آپ اس کا ایک فولڈر بنائیں ادھر اس کو سیو کریں اپنا فولڈر. تو یہ PSD ریڈی. اب جب بھی آپ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہیں گے یا کسی اور کا بھی ڈیزائن ریڈی کرنا چاہیں گے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں فوٹو شاپ میں بھی اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اردو ٹائپنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں آپ کو. تو سیٹنگ میں جا کے اس کی اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس نمبر ہے 0304 069 اور 526. یہ SM والوں کا نمبر ہے. تو اس میں 0304 069 069 052.
تو یہ میرے پاس نمبر آ گیا ہے. تو یہ میں اس کو اب میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ سیو ایز کرتا ہوں, فائل سیو ایز, کیونکہ یہ ان کا پراپر جو ہے وہ نمبر آ چکا ہے. تو اس کو میں سیو ایز کر دیتا ہوں. تو یہ وہی ڈیزائن رہ جائے گا اسی نام سے. اب میں اگلی چیز آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ جب آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں, بورڈ تو نہیں ہو رہا, اچھا, جب آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ سٹارٹ ہو جائیں, بالکل بیسک سے سٹارٹ ہو جائیں, لیئر سے. تو سب سے پہلے اسے ان لاک کریں. اب اس شیپ کا جو کلر ہے وہ میں اس کو یہ گرین یا میرون جو بھی آپ اس کو کلر دینا چاہیں گے وہ آپ اس کا کلر سکیم سیٹ کر سکتے ہیں. یہ آ گئی, یہ اب مجھے پتہ چل گیا یہ کلر میرے پاس آ گیا. اس کلر کا مجھے نمبر آنا چاہیے. اس کو بھی میں ان لاک کرتا ہوں. اب میں اس کو دوبارہ لاک کر دیتا ہوں. اب اس شیپ پہ جا کے اس کا بھی سیم میں کلر یہاں سے پک کر لیتا ہوں. دیکھو تو مجھے کتنی کی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے اس پہ کام کرتے ہوئے. یہ میرے پاس ٹیکسٹ تھا تو اس کا بھی کلر میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں. تو آپ نے کلر ایک دفعہ چوز کرنا ہے, اس کے بعد آپ اس کی کلر سکیم ریڈی کر سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس ٹیکسٹ تھا تو اس کا بھی میں کلر جو ہے اسی طرح سے کر سکتا ہوں. تو یہ میں چینجز دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ نے جتنا بھی ٹیکسٹ کیا ہے, اگر ایک سے زیادہ لائنز ہیں تو گروپ کر لیں, ورنہ آپ اس کو ایسے بھی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے. تو اس کا افیکٹ اب ہمیں اسٹروک چینج کرنا پڑے گا, کلر اوور لے یہی رہے گا. تو یہ دیکھیں اس میں جب آپ کے پاس ورائٹی جو ہے وہ ہے, اب اس طرح آپ ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ اس کے آپ جتنے مرضی ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں, اور ڈیزائن جو ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میرے پاس ایک ٹیکسٹ بھی آ گیا اس میں نا, مطلب یہ میرے پاس ایک آ گیا کہ میں اس کا ڈیزائن جو ہے وہ میں اس کو اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتا ہوں. تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو میں اس کو فائل سیو ایز کرتا ہوں دوبارہ سے. تو یہ میں نے دو کلر سکیم ایک ہی ڈیزائن کی آپ کے سامنے ریڈی کی ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ لیکچر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا. اور اگر آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کرنا چاہ رہے ہیں, بینر ڈیزائننگ, تو یہ لوکل تھا ڈیزائن, اس لیے ہم نے اس کو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ مزید فردر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس سیم وہی ڈیزائن, اور اب یہ ہمارے پاس یہ ڈیزائن. تو اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ میرے پاس دونوں ڈیزائن, تو یہ دونوں اب آپ کے پاس کلر اسکیم آپ کوئی بھی کر لیں. تو یہ آپ پہ ہے. تو میں نے تو صرف آپ کو کلر چینج کرنا سکھایا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اور مزید ویڈیوز دیکھیں فوٹو شاپ کی. اگر آپ جو ہے مزید سیکھنا چاہ رہے ہیں ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے پہ, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کمنٹس کریں, اور کمنٹس میں آپ میری ہیلپ لے سکتے ہیں. آئی ایم اویلیبل ان پاکستان اینڈ آلسو آئی ایم اویلیبل فار فارنرز. تو اگر آپ کو اردو نہیں آتی, یو کین اسپیک انگلش اور یو کین آسک اینی تھنگ ان ادر لینگویج, آلسو ان پشتو. تھینک یو. اللہ حافظ.